بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد عیون ہمارے پاس گفتگو چل رہی تھی کہ اگر حکم شرعی آپ کے اوپر منجت ہو جائے قطع وغیرہ کے ذریعے سے تو پھر اس کا آیا موافقت عملی کے علاوہ موافقت قلبی و التزامی ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ بات تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک صورت آخر میں یہ بتایا تھا کہ جہاں پر آپ کے لیے موافقت عملی میں موافقت ممکن نہ ہو، موافقت قطعی عملاً ممکن نہ ہو. کب ہو سکتا ہے یہ؟ کہ جہاں پر علم اجمالی دوران بین المحظورین کے اندر کہ جس میں آپ کو وجوب و حرمت میں دارمدار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے واقعی واجب ہو سکتا ہے حرام ہو، تو وہاں پر موافقت عملی ممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر وجوب کی امتثال کرے تو حرمت کی مخالفت ہوگی، حرمت کی مخالفت اطاعت کرے تو وجوب کی مخالفت ہوگی. تو آیا اس صورت میں پھر بھی موافقت التزامی ضروری ہے؟ کہ جہاں موافقت عملی ممکن نہ ہو تو وہاں پر کیا موافقت التزامی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. تو مصنف نے فرمایا تھا کہ مصنف نے پہلے تو کہا تھا کہ ہمارے نظر میں موافقت التزامی ضروری نہیں، لیکن جن فقہا کے نظر میں موافقت التزامی ضروری ہو فرض کریں، تو پھر اگر آپ موافقت التزامی کو ضروری قرار ہی دیتے ہیں تو پھر وہاں پر موافقت التزامی اور موافقت عملی میں کوئی تلازم نہیں ہے، بلکہ موافقت التزامی وہاں پر بھی ضروری ہے کہ جہاں پر موافقت عملی ممکن نہ ہو. فرض کریں دوران بین المحظورین میں اگرچہ موافقت قطعیہ ممکن نہیں ہے عملاً، لیکن پھر بھی موافقت التزامی آپ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ احد ہذین کا امتثال دل میں قصد کرے کہ اگر واقع میں خدا کے نظر میں وجوب اگر ہے تو پھر میں وجوب کو مانتا ہوں، اگر خدا کے نظر میں حرمت صحیح ہے تو میں حرمت، تو لہٰذا وجوب و حرمت میں تو جو بھی خدا کے نظر میں واقع میں اسی کو تسلیم کرتا ہوں. اگر اس طرح اجمالاً موافقت التزامی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس طرح میں پھر موافقت التزامی ممکن ہے اور کر بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ کہیں، جو افراد موافقت التزامی کو ضروری سمجھتے ہیں وہ کہیں کہ نہیں، ہم جس موافقت التزامی کو ضروری سمجھتے ہیں وہ موافقت التزامی یعنی عنوان خاص کے ساتھ ہونا چاہیے. وجوب کا حتماً بعنوان وجوب موافقت التزامی ہونا چاہیے، اور حرمت کا حتماً بعنوان حرمت موافقت التزامی ہونا چاہیے. احد ہذین یا یہ یا وہ کہ التزام درست نہیں ہے. اگر آپ اس طرح اگر موافقت التزامی کو ضروری سمجھتے ہیں تو پھر یہاں علم اجمالی کے مسئلے میں یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ علم اجمالی کے مسئلے میں وجوب کا ڈائریکٹ التزام کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے حرام ہو، اور حرمت کا بھی ڈائریکٹ آپ التزام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے واجب ہو. لہٰذا اس طرح میں پھر وہاں پر موافقت التزامی ممکن نہیں ہوگا، جب ممکن نہیں ہوگا تو واجب بھی نہیں ہوگا. یہ ہم نے کل تک یہ بات بیان کیا تھا. وَمِنْ هُنَا قَدْ انْقَدَحَ. اب ہمارے اس جواب سے یہ بات واضح ہو جاتا ہے. کیا واضح ہو جاتا ہے؟ کہ انہو، یہاں پر اس بحث کو ہم تھوڑا پہلے بیان کریں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم اجمالی کے مسئلے میں ایک بحث ہے. علم اجمالی کے مسئلے میں بحث یہ ہے کہ علم اجمالی کے اطراف، علم اجمالی کے دو طرف ہے نا، کبھی چند اطراف ہوتے ہیں، کبھی دو طرف، کبھی تین طرف ہوتے ہیں. آیا علم اجمالی کے اطراف پر اصول عملیہ جاری ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ فرض کریں آپ کو یعنی کبھی شبہ حکمیہ اور کبھی شبہ موضوعیہ میں علم اجمالی ہوتا ہے. شبہ حکمیہ کی مثال یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں یا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز جمعہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اب کبھی احتیاط ممکن ہوتا ہے، کبھی احتیاط ممکن نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ احتیاط ممکن کب ہو سکتا ہے؟ احتیاط ممکن وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کو ظہر اور جمعے کے درمیان میں تردد ہو، کہ زمانہ غیبت میں یا ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، اور اگر اس میں سے اگر دوسرے کی نفی پر کوئی اگر دلیل نہ ہونے کی صورت میں پھر آپ دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. بس اوقات علم اجمالی کے اطراف کو جمع کر سکتے ہیں کہ یا ظہر ہے یا واجب ہے جمعہ ہے. اب آپ دونوں کو جمع کریں تو اگر کوئی اس کے رد میں کوئی دلیل نہ ہو تو آپ دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن ایک دفعہ علم اجمالی کے اطراف میں ممکن نہیں ہوتا ہے، احتیاط ممکن نہیں ہوتا ہے. احتیاط ممکن نہ ہونے کب ہو سکتا ہے؟ وہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں بین المحظورین ہو. جیسا کہ اگر آپ کو علم اجمالی ہو جائے کہ زمانہ غیبت میں یا جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، وجوب و حرمت میں دارمدار ہوتا ہے. اب آپ وجوب و حرمت کو جمع کر سکتے ہیں، وہاں پر احتیاط ممکن نہیں ہے. تو پھر یہاں پر فقہا اصولین کے درمیان میں ایک اختلاف ہے. وہ اختلاف کیا ہے؟ آیا علم اجمالی کے دونوں طرف پر اصول عملیہ جاری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مثال دیتے ہیں، آپ کو علم اجمالی ہو کہ زمانہ غیبت میں جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے، تو آپ نے وجوب والے طرف پر بھی اصالہ برات جاری کیا
اور حرمت والے طرف پر بھی اصالہ برات جاری کیا. نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ جب وجوب و حرمت دونوں پر اصالہ برات جاری کرے گا تو پھر نتیجے میں تیسری صورت نکل آئے گی، یعنی وہ اصالہ اباہ ہو جائے گا کہ پھر وہ نماز جمعہ پڑھنا کیا بنے گا؟ مباح بن جائے گا. ٹھیک سمجھ میں آ رہا؟ دونوں طرف پر اگر اسی طرح استحباب، اب استحباب جاری کریں، وجوب والی صورت پر بھی استحباب جاری کر کے اصل عدم وجوب ہے، حرمت والے طرف پر بھی استحباب جاری کر کے اصل عدم حرمت، تو نتیجے میں وہی اباہ ہو جائے گا. پھر تو کیا علم اجمالی کے طرف میں اصول عملیہ جاری کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ یہ بھی علم تفصیلی کے مانند ہے، وہاں پر اصالہ برات جاری نہیں کر سکتے، استحباب جاری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بعض فقہا جاری کر سکتے ہیں. لیکن معنی کیا ہے؟ جو افراد جن کا دعویٰ ہے کہ علم اجمالی کے اطراف پر اصالہ اصول عملیہ جاری نہیں ہو سکتا، تو پھر یقیناً اصول عملیہ جاری نہ ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ تو ہوگی معنی. تو وہ معنی کیا ہو سکتا ہے؟ وہ معنی تین چیزیں ہیں. ان تین موانی میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ دو معنی انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے پرسوں. لیکن پہلا معنی کیا ہے؟ التزام قلبی، کہ اگر ہم علم اجمالی کے اطراف پر اصول عملیہ جاری کریں تو کیا ہوگا؟ پھر التزام قلبی کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ شریعت میں کسی بھی تکلیف کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ التزام قلبی ضروری ہے. اب یہاں پر علم اجمالی کے اطراف میں بھی آپ کو علم اجمالی ہے کہ واقع میں یا واجب ہے یا حرام ہے، ان میں سے ایک تو تکلیف آپ کے اوپر ہے نا. آپ کو علم اجمالی ہے کہ وجوب و حرمت میں سے ایک تکلیف التزامی میرے گردن پر آیا ہے. اب وہ تکلیف التزامی وجوب والا ہے یا حرمت والا آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ حکم التزامی میرے گردن پہ آیا ہے. ٹھیک، تو پھر آپ کے اوپر کیا ضروری ہے؟ حکم التزامی آیا ہے تو اس کا التزام عملی کے علاوہ التزام قلبی بھی کرنا چاہیں. اب التزام عملی ممکن ہے آپ کے لیے دونوں جمع کرنا ممکن نہ ہونے کوئی مشکل ہو، لیکن التزام قلبی کر سکتے نہیں کر سکتا. تو یہاں پر التزام قلبی چونکہ آپ کر سکتے ہیں، لہذا اگر آپ اصالہ براعت جاری کر کے دونوں طرف کی نفی کرے گا تو پھر وہ التزام قلبی کی مخالفت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت میں حکم کا التزام قلبی اور التزام قلبی ضروری ہے. اور اگر آپ علم اجمالی کے اطراف پہ اصول عملیہ جاری کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ التزام قلبی کی مخالفت ہو جائے گی. یہ ان کا ایک معنی ہے. سمجھ میں آنے رہا ہے؟ سمجھ آنے رہا ہے؟ علم اجمالی کے اطراف پر اصول عملیہ جاری کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ جو فقہا التزام قلبی کو ضروری سمجھتے ہیں، التزام قلبی کو ضروری سمجھنے کی صورت میں علم اجمالی کے اطراف پر اصول عملیہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اصول عملیہ جاری کرے تو التزام قلبی کی نفی ہوگی. کیونکہ التزام کیا تھا کہ واقع میں وجوب و حرمت میں سے ایک حتماً میرے پر حکم الزامی ہے، لیکن اگر آپ اصالہ براعت جاری کر کے وجوب و حرمت دونوں کی نفی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ حکم التزامی نفی ہو جائے گا، بلکہ اس کے جگہ پر کیا آئے گا؟ اباحہ آ جائے گا. تو پھر اباحہ کا آپ التزام نہیں کریں گے، باقی آپ نے التزام کس کا کرنا تھا؟ حکم التزامی کا التزام کرنا تھا، اور لہٰذا اس حکم التزامی کی نفی ہو جائے گی جو کہ غلط ہے. لہٰذا اس وجہ سے اصول جو ہے علم اجمالی کے اطراف پہ اصول عملیہ جاری نہیں ہوگا. یہ ہے ایک رکاوٹ، لیکن مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. جو افراد اس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نظر میں یہ رکاوٹ کیوں رکاوٹ نہیں ہے؟ اس لیے رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ یا تو علم التزامی کو احد حاضرین کی شکل میں یعنی اجمالاً التزامی کو ضروری قرار دے، تو پھر اجمالاً التزامی کرنے کی صورت میں اگر وجوب و حرمت کی نفی بھی ہو جائے تو اباحہ کے التزام بھی کر سکتے ہیں نا، یا فرض کرے اس کو رکھ نفی کرے. تو لہٰذا اب جو اصالہ براعت جاری کر کے وجوب و حرمت کی جو نفی کرتے ہیں یہ حکم ظاہری ہے. اصول عملیہ کیا ہے؟ حکم ظاہری ہے نا. تو آپ نے اصل کے ذریعے سے حکم ظاہری کی نفی کرنا ہے، حکم ظاہری جاری کر کے اباحہ کو ثابت کیا، اور آپ نے التزام حکم ظاہری کا کرنا ہے، حکم واقعی کا کرنا ہے. آپ نے حکم واقعی کا التزام کرنا ہے. تو لہٰذا حکم واقعی اپنے جگہ پر محفوظ ہے نہیں ہے. اب اصالہ براعت کے ذریعے سے وجوب و حرمت کی نفی کر کے جو اباحہ آپ نے ثابت کیا، یہ اباحہ حکم ظاہری ہے، اور آپ نے التزام کرنا حکم واقعی کا، اور حکم واقعی اپنے جگہ پر محفوظ ہے نہیں ہے، یا وجوب یا حرمت ہے. تو لہٰذا آپ اس حکم واقعی کی نیت سے الزام کر سکتے ہیں چاہے آپ اصالہ براعت جاری کریں یا. تو لہٰذا یہ التزام کا مسئلہ اصول عملیہ کی جاری کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ابھی ہم بتائیں ومن ہنا قد انقطع، یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ انہ لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع، التزام قلبی کے لازم ہونے کے حوالے سے جو فقہائے اعظام
التزام قلبی کو ضروری سمجھتے ہیں، اس حوالے سے کوئی مانع نہیں ہے. لا یکون، یہ مانع، یہ لا یکون کا اسم ہے. لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع. التزام قلبی کو فرض کر ہم ضروری بھی سمجھیں، لیکن اس کے باوجود یہ والی بات مانع نہیں بن سکتا. کس کے لیے؟ ان اجراء الاصول، اصول عملیہ کے جاری کرنے کے لیے، چاہے وہ اصول الحکمیہ ہو، اصول حکمیہ ہو جیسا کہ وجوب اور مد کا مسئلہ، اول موضوعیہ اصول موضوعیہ ہو. اصل یعنی شبہ موضوعیہ کیا ہے؟ مثلا آپ کو اتنا پتہ ہے کہ میں نے کسی چیز کے حوالے سے نظر کیا تھا، آج کے دن فلان چیز کے مثلا کھانے کے لیے نظر کیا تھا یا نہ کھانے کے نظر کیا تھا، یا اس مائع کے حوالے سے آپ نے نظر تو کہ آپ کو اتنا پتہ ہے، لیکن میں نے اس کے پینے کے نظر کیا تھا، نہ پینے کے نظر کیا تھا. اس میں اگر آپ کو شبہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ عملیہ جاری کر کے کیا ہو جائے گا؟ پینے کے وجوب کی نفی کریں گے اور نہ پینے کے وجوب کی نفی کریں گے تو نتیجے میں خود بخود اباحہ ثابت ہو جائے گا. یہ ہے شبہ موضوعیہ ہیں. ٹھیک ہے، تو لہذا لا مانع من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول، یعنی اصول عملیہ کے جاری کرنے کے لیے التزام قلبی کا واجب ہونا معنی نہیں بن سکتا ہے، چاہے وہ شبہ موضوعیہ ہو چاہے وہ شبہ حکمیہ ہو. فی اطراف اصول عملیہ کہاں جاری کرنا ہے؟ عن اجراء الاصول فی اطراف العلم الاجمالی، علم اجمالی کے اطراف میں اصول عملیہ جاری کرنے کے راہ میں. لو کانت جاریتا مع قطع نظر عنہ، ہاں اگر کوئی دوسرا جو انشاءاللہ وہ دو اشارہ معنی بعد میں آ جائے گا ان کے اشارہ ہیں کہ اگر آپ کے نظر میں اصول عملیہ جاری کرنے کے لیے کوئی دوسرا معنی نہ ہو، یہ والا معنی ہمارے نظر میں کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا معنی ہو تو وہ روکتا ہے اصول عملیہ جاری کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ دو معنی اس سے اگر ہم قطع نظر کریں، ان دو معنی کو ہم نظر انداز کریں تو پھر یہ والی چیز معنی نہیں بن سکتا. ہاں جی، لو کانت الاصول جاریتا، اگر آپ علم اجمالی کے اطراف میں اصول جاری کرنے کے قائل ہو جائیں مع قطع نظر عنہ، اگر اس والی صورت یعنی التزام قلبی والے سے قطع نظر، اگر التزام قلبی سے قطع نظر، اگر دوسرے تیسرے معنی کو اگر آپ نظر انداز کریں، اگر دوسرے تیسرے معنی پیش نہ آئے، یعنی معنی پیش نہ جائے تو جاری ہوگا نا. یعنی اگر اس سے قطع نظر اصول عملیہ جاری کب ہوگا؟ اگر اصول عملیہ جاری کرنے کے لیے کوئی دوسرا یا تیسرا معنی نہ ہو تو جاری ہوگا، لیکن اگر کوئی دوسرا یا تیسرا معنی ہو تو کیا ہوگا؟ پھر وہ بھی اصول عملیہ جاری کرنے کے راہ میں. تو لہٰذا یہ والا معنی نہیں ہے، کوئی دوسرا معنی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی دوسرا معنی نہ ہو تو پھر اصول عملیہ یہاں جاری ہوگا، اگر کوئی دوسرا معنی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اصول عملیہ جاری نہ ہو، لیکن یہ والا دونوں صورتوں میں معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لو کانت الاصول جاریتا مع قطع نظر عن هذا الالتزام، اس التزام سے قطع نظر اگر اصول عملیہ جاری ہو سکتا ہو تو پھر یہ والا معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کما لا يدفع بها محظور عدم الالتزام به. ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف سے ایک اور مسئلہ ہے، اصول عملیہ معنی بن جاتا ہے عدم التزام کے راہ میں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح عدم التزام قلبی معنی بن سکتا ہے اصول عملیہ کے راہ میں، لیکن کبھی کیا بنتا ہے؟ اصول عملیہ جاری کرنا خود معنی بن جاتا ہے کس کے راہ میں؟ التزام قلبی نہ کرنے کے معنی راہ میں. التزام قلبی کے راہ میں کیا بنتا ہے؟ اصول عملیہ کا جاری نہ کرنا معنی بن جاتا ہے. کما لا يدفع بها، جس طرح اصول عملیہ اگر جاری کرے آپ علم اجمالی کے اطراف میں اصول عملیہ جاری کرے تو پھر یہ اصول عملیہ کا جاری کرنا یہ دفع نہیں کر سکتا ہے. کیا دفع نہیں کر سکتا ہے؟ محظور عدم الالتزام بتکلیف الواقعی، کہ اگر آپ تکلیف واقعی کی التزام نہ کرنے سے جو محظور لازم ہوتا ہے نا، التزام قلبی نہ کرنے سے کیا لازم ہوتا ہے؟ محظور. یعنی جن فقہا کے نظر میں التزام قلبی ضروری ہو، التزام قلبی ضروری ہو تو التزام قلبی نہ کرے تو کیا محظور ہے؟ استحقاق عقاب ہے، اور کیا محظور ہوگا؟ ہم فقہا الزام فرماتے ہیں کہ حکم تکلیف واقعی کے التزام عملی بھی ہونا چاہیے، التزام قلبی بھی ہونا چاہیے. اگر التزام قلبی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ استحقاق عقاب ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ استحقاق عقاب جو محظور ہے التزام قلبی نہ کرنے کی صورت میں، تو آپ علم اجمالی کے اطراف پہ اصول عملیہ جاری کر کے اس محظور کو دفع نہیں کر سکتا. اگر واقعا یہ محظور ہے تو وہ اپنے جگہ پر باقی رہے گا. یہ اختلاف ہے شیخ انصاری اور شیخ آخوند کے نظر میں. یہ شیخ انصاری کا کیا دعویٰ ہے؟ شیخ انصاری کا دعویٰ یہ ہے
کہ اگر آپ علم اجمالی کے اطراف پر اصول عملیہ جاری کریں تو خود بخود یہ التزام قلبی کے موضوع کو اٹھا لیتا ہے. طلبہ انتفاعی موضوع ہے، کیونکہ التزام قلبی کب واجب ہے؟ التزام قلبی وہاں واجب ہے کہ جہاں تکلیف وجوب یا تکلیف حرمت ثابت ہو. لیکن آپ نے پہلے سے ہی علم اجمالی کے اطراف پر اصول عملیہ جاری کر کے وجوب کو بھی نفی کیا اور حرمت کی بھی نفی کیا، تو کیا رہا؟ جب کوئی وجوب نہ رہا نہ کوئی حرمت رہا. جب وجوب و حرمت نہیں رہا تو التزام کس چیز کا ہوگا؟ سمجھ میں آنے رہا ہے؟ سمجھ میں آنے رہا غیون؟ آپ نے علم اجمالی کے اطراف میں اصول برات جاری کیا، اصول برات جاری کر کے وجوب کی بھی نفی کی اور حرمت کی بھی نفی کی، تو پھر التزام قلبی کس کا ہوگا؟ التزام قلبی کس کا ہونا ہے؟ یا وجوب کا التزام قلبی ہونا ہے یا حرمت کا ہونا ہے؟ جب آپ نے پہلے سے ہی اصول عملیہ جاری کر کے وجوب و حرمت دونوں کی نفی کرے تو التزام قلبی کو یا اس کے لیے موضوع ہی نہیں رہے گا. لہذا اصول عملیہ کیا کرتا ہے؟ التزام قلبی کے موضوع کو ہی اٹھا لیتا ہے اور پس التزام کا کوئی موضوع نہیں رہے گا. یہ شیخ انصاری کا نظرہ ہے. لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں؟ اخوان فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے. اگر التزام قلبی نہ کرنے کی صورت میں جو محظور استحقاق عقاب ہیں، آپ اصول عملیہ جاری کر کے اس استحقاق عقاب کو ختم نہیں کر سکتا ہیں، بلکہ التزام قلبی کی ذمہ داری اپنے جگہ پر پھر بھی باقی ہے. جہاں پر آپ التزام قلبی کو ضروری سمجھتے ہیں وہاں پر التزام قلبی اپنے جگہ پر باقی ہے، چاہے اصول عملیہ جاری کرے نہ کرے. اصول عملیہ جاری کرنے کا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں کرے گا. اگر پھر بھی آپ التزام قلبی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہاں پر استحقاق عقاب آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ کما لا يدفع بالاصول العملیہ، اصول عملیہ علم اجمالی کے اطراف پہ جاری کر کے آپ دفع نہیں کر سکتا ہے، ٹال نہیں سکتا ہے. کس چیز کو ٹال نہیں سکتا ہے؟ محظور عدم الالتزام بالتکلیف، ان تکلیف کا التزام نہ کرنے کے نتیجے میں جو استحقاق عقاب جو محظور لازم آتا ہے وہ آپ اصول عملیہ جاری کر کے اس محظور کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ محظور اپنے جگہ پر باقی رہے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. لو قیل بالمحظور فی حزن، اگر آپ محظوریت کے قائل ہو جائیں، کس کی محظوریت؟ فی نظر حین اذا لم یلتزم بالتکلیف، اگر تکلیف کا حکم تکلیف واقعی کا التزام قلبی نہ کرنے کی صورت میں تکلیف کا اگر قائل ہو جاتا ہے، آپ محظور کے قائل ہو جاتے ہیں نا. لو قیل بالمحظور فی نظر، اگر آپ التزام قلبی نہ کرنے کی صورت میں استحقاق عقاب کے قائل ہیں، محظوریت لازم آنے کے قائل ہیں، تو پھر یہ محظور اصول عملیہ جاری کر کے ختم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ محظور اپنے جگہ پر باقی رہے گا. ٹھیک ہے. کما قلنا بالمحظور فی موارد العلم التفصیلی، جس طرح ہم نے کیا کہا تھا علم تفصیلی کے اندر محظور کیا کہا تھا نا. علم تفصیلی میں ہاں یہ عبارت ہے نا آپ کے اندر، اس میں یہ عبارت نہیں تھا لیکن بعض کتابوں میں ہے، تو میں نے اس کو یہاں پر میں اپنی طرف سے لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ عبارت بعض کتابوں میں نہیں ہے، بعض کتابوں میں ہے. اس کو میں نے اپنی طرف سے پنسل سے لکھا ہے، یہاں لفظ میں نہیں ہے یہ عبارت، یہاں پر بھی نہیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے آگے بڑھا ہے. پہلے اس کے اندر تھوڑا نقص ہے. تو لہذا کما قلنا بالمحظور فی موارد العلم تفصیل، جس طرح ہم نے علم تفصیلی کے موارد میں بھی کیا کہا تھا؟ محظور کہا تھا نا. علم تفصیلی جہاں آپ کو وجوب کا تفصیلاً علم ہو، تو پھر وہاں پر آپ لوگوں نے کیا فرمایا تھا؟ ہم تو سرے سے تکلیف التزامی کے قائل نہیں. مصنف کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم سرے سے التزام قلبی کا قائل نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ قائل ہیں، کیونکہ التزام قلبی کے قائل ہیں کہ حکم کا التزام قلبی بھی کرنا چاہیں. اور آپ لوگوں نے کیا فرمایا علم تفصیلی کے اندر کہ اگر آپ کو وجوب کا علم تفصیلی ہو تو پھر التزامی کرنا پڑے گا. علم تفصیلی کے اندر وجوب کا علم تفصیلی ہو تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ التزام قلبی کرنا ہے، نہ کرے تو استحقاق عقاب ہے. اور حرمت کا علم تفصیلی ہو تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس حرمت کا التزام قلبی کرنا پڑے گا، التزام عملی کے علاوہ. نہ کرے تو کیا ہے؟ استحقاق عقاب ہے. تو پھر آپ علم تفصیلی میں جہاں محظور کے قائل ہے، آپ کو علم اجمالی میں بھی اسے محظور کو قائل ہونا پڑے گا. اور یہ محظور علم اجمالی کے اطراف میں اصول عملیہ جاری کر کے ختم نہیں کر سکتا، یہ محظور اپنے جگہ پر باقی رہے گا. تو لہذا لا يدفع، لہذا یہ محظور دور نہیں کیا جا سکتا الا علی وجہ دائر. ہاں اگر دور کرنا چاہے تو دو لازم آئے گا. اگر اصول عملیہ جاری کر کے محظور کو دور کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ دو لازم ہے. کیسے دو لازم آئے گا؟ کیونکہ اصول عملیہ جاری کرنا کس پر موقف ہے؟ پہلے تکلیف التزامی نہ ہونے پر موقف ہے نا. کوئی تکلیف التزامی نہ ہو تو اصول عملیہ جاری کرتے ہیں.
لیکن اگر یہاں پر تکلیف التزامی موجود ہے، جس کا التزام قلبی بھی آپ نے کرنا ہے، تو اس کے موجودگی میں کیسے اصول عملیہ جاری ہوتا ہے؟ تو لہذا جریان اور اصول عملیہ متوقف علی ماذا؟ علی عدم المحظور فی التزام القلبی. جبکہ آپ نے دوسری طرف سے کیا کہا؟ التزام قلبی کے محظور کا دور کرنا کس پر موقوف قرار دیا؟ اصول عملیہ جاری کرنے پر. کہ اگر اصول عملیہ جاری کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ التزام قلبی کے اندر موجود محظور کو دور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود اصول عملیہ جاری کرنا کس پر موقوف ہیں؟ پہلے آپ اس محظور کو اٹھا لیں پھر اصول عملیہ جاری ہوگا نا. تو لہذا یہ دونوں کیا ہو، ایک دوسرے پر موقوف ہو جائے گا. التزام قلبی کے محظور کا ختم کرنا اصول عملیہ جاری کرنے پہ موقوف ہے، اور اصول عملیہ کا جاری کرنا موقوف ہے اس محظور کے دور ہونے. وہی اصول عملیہ جاری نہیں ہوگا. تو لہذا یہاں دو لازمت ہے، جب دو لازمت ہے وہاں خود بخود آپ کا مسئلہ منتفی ہو جائے گا. ہاں جی. لأن جریان الاصول موقوف علی عدم محظور، کیونکہ اصول عملیہ جاری کرنا التزام قلبی کے محظور کے نہ ہونے پر موقوف ہیں. اللازم جنان، جبکہ یہ محظور کا دور ہونا کس میں لازم ہے؟ اصول عملیہ جاری کرنے سے لازم ہوتا ہے. اصول عملیہ جاری کرے تو یہ محظور دور ہوگا وإلا. تو لہذا اس بنا پر شیخ اعظم کا جو جواب اپنی جگہ پر درست نہیں ہے. آج یہاں پر رکیں، تھوڑا ایک حدیث ہم سناتے ہیں کیونکہ بدھ ہیں، ٹھیک ہے نا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ گرامی کی ایک حدیث ہے جس کو تورکاً آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں، یا عباد اللہ، اے خدا کے بندو، انتم کل مرضا، تم لوگ مریض کے مانند ہو. تم لوگ کس کے مانند ہیں؟ مریض کا مطلب یعنی کہ علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ ہزاروں انسان کے اندر ہزاروں قسم کے یعنی روحانی امراض ہوتے ہیں. بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، حرص ہے، کتنے جو بیماری ہیں جو مریض کے مانند ہیں. حاجی. تو رب العالمین کا طبیب، اور پروردگار کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر کے مانند ہے. رب العالمین ایک ڈاکٹر کے مانند ہے. ہاں جی. جیسا کہ آیت کریمہ بھی ہے نا، یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو، اے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، خدا اور رسول کی آواز پہ لبے کہو. ہاں جی. استجیبوا للہ والرسول لما دعاکم، جب وہ دونوں تمہیں پکاریں. لما یحییکم، کیوں ان کی آواز کو پہ لبے کہنا ہے؟ کیونکہ آپ زندہ ہو جاتے ہیں. وہی لاب قسم کا کیا ہے، یعنی ایک نیم مردہ ہیں. جب تک ان کی آواز پہ لبیک نہ کہیں تو جا کے اس کے ذریعے سے تم زندہ ہو. یہاں پر بھی رب العالمین کا طبیب، پروردگار طبیب کے مانند ہے، ڈاکٹر کے مانند ہے، جو آپ کے روحانی امراض کا علاج کر سکتے ہیں. تو لہذا فصلاح المرضى، پس مریضوں کی مصلحت اور ان کا فائدہ کس میں ہے؟ فیما یعلمہ الطبیب، مریض کی مصلحت اور فائدہ اس میں ہے کہ جو طبیب سکھائے. طبیب آپ کو جو تعلیم دیتا ہے، طبیب جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے اس کو بجا لائیں. ٹھیک ہے نا. وہ تدبیر ہو بھی، اور طبیب جو تدبیر کے حساب کرے، جو تدبیر اور جو مشورہ آپ کو دیتا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کام کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ اس میں آپ کی مصلحت ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کی مصلحت ہیں. لا فیما یشتہیہ المریض ویقترہ، نہ کہ مصلحت اس میں نہیں ہے کہ مریض اپنا جو منمانی کرے، جو چاہے. یشتہیہ ہمارا میں اپنے نفس میں جو چاہے وہی کریں. یعنی کہ فرض کرے ایک ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر کو مشورہ دیتے ہیں کہ مجھے کڑوا دوائی نہ دے دیں، مجھے میٹھا دوائی دے دیں مثلا. یا مثلا اگر وہ انجیکشن لگانے کے لیے کہے کہ آپ انجیکشن نہ دے دیں بلکہ دوائی دے دیں، دوائی دینے کا کہ انجیکشن دے دیں. ہاں جی. مثلا یہ دوائی نہ دے دیں دوسرا دوائی دے دیں. آپ اپنی منمانی تو نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا فائدہ اس میں ہے جو ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے، نہ کہ آپ اپنی پسند کے تحت دوائی کو خود منتخب کرے، علاج کو خود منتخب کرے، اور جو چیز پسند کرنا چاہے خود کھا لے، اور جو پسند نہ کرے اسے پرہیز کریں. ایسا پرہیز کرنا بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے تحت ہے. جن سے پرہیز نہیں کرنا ہے وہ بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے تحت ہے. آپ اپنے مرضی سے پرہیز کر اپنے مرضی سے کھا لے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. لا فیما یشتہیہ المریض ویقترہ، ایسا نہیں ہے کہ مریض جو چاہے اور جو پسند کرے، ایسا اس میں فائدہ نہیں ہے. الا، پس تم لوگ آگاہ رہو. فسلموا للہ امرہ، اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کرو. اپنے معاملات کو کیا کرے؟ خدا کے حوالے کرے، خدا کے اوپر توکل کرے. تکونوا من الفائزین، تاکہ تم لوگ کامیاب لوگوں میں سے قرار پائیں. یہ ہے جی.
تو لہٰذا اس سے کیا ثابت ہوا اس حدیث مبارک سے کہ انسان اپنے روزمرہ زندگی میں جس طرح جسمانی جو قسم کے امراض ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں اس وقت ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر جن دوائیوں کو ہمیں دیتا ہے تو اس کے مطابق ہم نے اس دوائیوں کو استعمال کرنا پڑے گا اس کی ہدایت کے مطابق۔ یہی طرح ہمارے معنوی امراض جو ہوتے ہیں، روحانی ہزاروں قسم کے امراض ہوتے ہیں، اور ان امراض کا علاج کرنے کے لیے ہمیں ہمارے لیے کیا ہے، علاج کیا ہے؟ ائمہ معصومین کی جو احادیث ہے یہ علاج ہیں، قرآن کی آیت ہمارے لیے علاج ہیں۔ تو لہٰذا ان سے ہم نے ہدایت لے کر ہمارے معنوی اور روحانی امراض کا علاج کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب لوگوں میں سے قرار پائیں۔ دعا ہے پروردگار کے درگاہ میں، پروردگار ہمیں ائمہ معصومین کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔